العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. برادران اسلام، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین جل جلالہ کا احسان عظیم اس کریم نے ہمیں آج ایک بار پھر ماہانہ درس حدیث شریف میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ اس محفل میں بیٹھنا، علم دین سیکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رکھیے یہ روایتی محفلوں کی طرح کوئی محفل نہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ایسی محفل نہیں کہ جس کے لیے آپ کو شاپر باندھ کے دتھیاں لانی پڑیں گی. ایسی بھی محفل نہیں کہ جس کے لیے مجھے قرآن و حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سوریں لگانی پڑیں گی. اور یہ ایسی محفل بھی نہیں کہ رات 2 بجے تک محفل ہو صبح دیوانہ فجر میں سویا رہے. یہ محفل ہے علم دین کی. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے شرکت کرنا 1000 نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس وقت. ارشاد فرمایا علم دین کی مجلس میں ایک لمحہ بھر کے لیے شرکت کرنا 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے. پھر فرمایا علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے. 1000 نفل، 1000 مریضوں کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل علم دین کی مجلس میں لمحہ بھر کے لیے شرکت کرنا. بڑی سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ 8:30 بجے سے پہلے ہم
اپنے اس پروگرام کے قربانی کے بے شمار درجنوں بیسیوں سینکڑوں شرعی مسائل بہار شریعت کے اندر موجود ہیں. ان میں سے چند ضروری مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے. یہ میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں ہفتے والے دن اسی محلے میں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ماہانہ درس حدیث میں جو نئے لوگ ہیں جو وہاں نہیں آئے ان کو بھی مختصر یہ عرض کر دوں. قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت صاحب نصاب پر واجب ہے. عقل مند ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسلمان ہونا شرط ہے. کافر کرے گا قربانی، کافر کے عمل تو قبول ہی نہیں ہے. پھر بالغ ہو. نابالغ اگر اپنی طرف سے قربانی کرے گا اب اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کرے گا یا اس کے سرپرست اس کی طرف سے کریں گے تو ادا ہو جائے گی، نفلی ہے، اس کی نفلی مان لی جائے گی. اور مرد و عورت پر، مردوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اور بعض اوقات آپ یقین کریے بڑی توجہ والا غور والا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ مرد پر بعض اوقات قربانی واجب نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. وہ کماتا ہے لگاتا ہے، کماتا ہے لگاتا ہے. لیکن عورت کے پاس بعض اوقات سونا ہوتا ہے، اس کے پاس بعض اوقات کچھ جمع پونجی رقم جمع ہوتی ہے. اس بنا پر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس کی میں تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں. اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ہر ایک کو یہ زحمت نہیں دی، ہر ایک کو نہیں کہا کہ تم قربانی کرو. نماز 5 وقت کی فرض ہے. امیر ہے، غریب ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہے، چاہے وہ بالکل کنگال ہے، نماز فرض ہے 5 وقت کی. اور پھر قربانی کے مسائل میں سے میں سب سے پہلے عورت پر قربانی کیسے واجب ہوتی ہے میں وہ عرض کر دوں. صاحب نصاب کی جو تعریف ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو. ایک جنس اگر صرف سونا ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا. اگر صرف چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے. 52 مین 52 یعنی 52. 52.5 تولے چاندی ہو اگر ایک جنس. یا پھر اگر صرف رقم ہے نقدی اس کا حساب لگایا جائے تو اس حساب سے کم و بیش 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے وہ میں نے اندازہ لگایا تھا تو وہ 88-90 ہزار روپیہ. جس کے پاس 88,000 روپیہ یعنی 90,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہے، پیسے جمع ہیں، سال گزرنا شرط نہیں ہے. اس پر یہ زکوٰۃ والا مسئلہ نہیں ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ عید والے دن بھی اگر پیسے آ گئے اتنے ہیں. اب پیسے موجود ہیں 88-90 ہزار روپیہ اور اس پر قرض نہیں ہے. یہ بڑے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. قرض نہیں ہے. اگر قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی وہ جو رقم اس کے پاس جمع ہے کم از کم 88 ہے، زیادہ سے زیادہ تو لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں جمع ہوتا ہے. اب اس کے پاس اس کا قرضہ اتارنے کے بعد حاجات اصلیہ کے علاوہ، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد، قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس اگر 88,000 روپیہ بچتا ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور عمومی طور پہ مردوں کے پاس سونا کوئی نہیں ہوتا. ان کو ویسے تو مرد کو سونا پہننا حرام ہے. گولڈ کی رنگ یا گولڈ کا بریسلیٹ یا گولڈ کا جو کوئی بھی جو پہنتے ہیں وہ تو یہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. لیکن منگنی میں یا شادی میں
مرد کو ویسے ڈبیا میں ڈال کے اگر کوئی گفٹ ہو جاتا ہے سونا چاندی اس کی سونے کی انگوٹھی وغیرہ تو مرد کو سونا پکڑنا حرام نہیں ہے، کیونکہ سارا دن سونے کو مرد ہی سنار میں پکڑا ہوتا ہے نا. مرد کو سونا پکڑنا حرام نہیں ہے، سونے کو زینت کی نیت سے پہننا حرام ہے. مرد کو جنت میں پہنے گا نا سونا، جنت میں پہنے گا نا ریشم کے لباس. یہاں دنیا میں تھوڑا سا پیچھے رہے، انشاءاللہ وہاں آگے ہے. خیر، اب بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے مسئلہ. عموماً مردوں کے پاس سونا نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں. سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہر عورت کے پاس 7.5 تولے سونا کوئی نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا، پکی بات ہے. ہر عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو کم ہوتا ہے. جن کے پاس زیادہ ان کے پاس تو کلو کلو کی اینٹیں بھی ہوتی ہوں گی. جن کے پاس کم ہے ان کے پاس کیا پتہ آدھا تولا ہو، 1 تولا ہو. لیکن اب شرعی مسئلے کے لحاظ سے اگر کسی عورت کے پاس صرف 1 تولا سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، اب یہ 2 جنسیں مل جائیں گی، 2 جنسیں مل جائیں گی. ان کی رقم اگر 88,000 سے اوپر، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر 1 تولا سونا اور یہ ملا کے بن جائے گا تو اس عورت پر قربانی واجب ہے. اب آپ بتائیے 1 تولے والی بھی نہیں بچے گی. عورتوں کو ان مسائل کا بتانا ضروری ہے. کون بتائے گا؟ یہ سپیکر تو صرف آپ تک کے پتہ نہیں باہر آواز آتی ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے انٹرنیٹ پہ کیا ہے تاکہ لوگ اس کو باہر بھی دیکھ سکیں، لوگ اس کو فیس بک پہ سن سکیں، دیکھ سکیں، اپنے گھر میں بتا سکیں. آپ کو یہ مسئلے یاد نہیں رہیں گے، آپ یہاں سے دوبارہ ریپیٹ سن کے میری آئی ڈی سے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، آگے آپ شیئر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا فرض ہے، آپ سب کا فرض بنتا ہے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو مسئلہ بتائیں. اچھا، آسان لفظوں میں مسئلہ سمجھانے میں ظاہر ہے علماء آسانی سے سمجھا پائیں گے، ہر بندہ نہیں سمجھا پائے گا، لیکن 2-3 بار جب آپ سنیں گے یا علماء سے بار بار پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے گی. اب اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل، کسی عورت کے پاس 1 تولا چاندی ہے، 1 تولا سونا ہے. دیکھیں، ایک جنس جب ہے نا، صرف ایک جنس ہے، صرف سونا، تو پھر 7.5 تولے ہے. اگر صرف چاندی ایک جنس ہے تو پھر 52.5 تولے ہے. لیکن جب 2 جنسیں ملائی جائیں گی نا تو پھر ان دونوں کو ملا کے کل جتنا نصاب بنتا ہے نا اس کے حساب سے پھر اس پر قربانی واجب ہوگی نا، وہ صاحب نصاب ہوگی. اگر اس کے پاس 1 تولا سونا، 1 تولا سونا کم و بیش یہ 1.30-1.35 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، 1,35,000 کے قریب ہوگا کم و بیش. 1 تولا سونا یہ ایک جنس ہو گئی. دوسری جنس ہے نقدی رقم، پیسے. اب اس کے پاس 500 یا 1,000 روپے کا بھی نوٹ حاجات اصلیہ کے علاوہ قرض دینے کے بعد یا قرض کو مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس بچتے ہیں، بے شک 500 یا 1000 بچتے ہیں. 2 جنسیں ہوگی. کون کون سی؟ کرنسی اور سونا. جب یہ 2 جنسیں ملا کر اس عورت کے پاس یہ جمع ہے تو یہ 88,000 یا 90,000 کے قریب کم از کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ بن جاتا ہے. تو اس عورت پر بھی شرعی طور پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب مسئلہ سنیں. عورت کا یہ کہنا کہ سیکڑا کمانیاں یہ قابل قبول نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے. اسلام نے کہا ہے جمع ہے، موجود ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرو تو قربانی بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، فطرانہ بھی ادا کرو، اور جو مستحقین کا حق ہے اس کو ادا کرو. اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. اگر کسی پر قربانی واجب ہے لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہے، سونا ہے یا کوئی مال تجارت رکھا ہوا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے گا. مسئلہ ہے یہ. مسئلے ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگوں کو، آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے آتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے پہلے بھی، یہ پہلی بار تھوڑی مسئلے بیان ہو رہے ہیں، لیکن شرعی مسائل جو غلط مسئلہ بیان ہو رہا ہوگا نا وہ پہلی بار بیان ہو رہا ہوگا. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ کم از کم یہ شرعی مسائل میں کوئی غلطی نہ ہو، ورنہ ایک مسئلہ ادھر کا ادھر ہو گیا تو کام خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ
اگر قربانی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں لیکن قربانی واجب ہے تو علماء نے فرمایا کوئی چیز بیچ کر بھی، گھر کی کوئی چیز بیچ کر بھی اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے گھروں میں نا ایک پتہ کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، گھر کے 10 بندے ہیں، 6 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، 12 بندے ہیں نا، یا گھر کے 20 بندے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے عورتیں بچیاں سب ملا کے، تو پتہ کیا ہوتا ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا قربان کر کے کہتے ہیں لو جی اسی لیلا لینڈ ہے، ایک پورے گھر کا لیلا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس رقم ہے، جس پر قربانی واجب ہے، نوجوانوں بزرگوں اس پر قربانی واجب ہے، اس کو اپنی طرف سے کرنی ہوگی۔ آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرے، بولے میرے فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے یا میرے دادا جی کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بعد میں کرے، پہلے اپنی طرف سے کرے جس پر ہر سال واجب ہے۔ اچھا ایک بندہ کہتا ہے کیا ہر سال میں اپنی قربانی کرا، اپنے دادے دی پردادے دی نہ کر سکا؟ میں نے اسے کہا بھائی آپ بات سنیں، جب آپ مال کماتے ہیں روزانہ، ہر سال آپ ہوتے ہیں صاحب نصاب، آپ پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ یہ گھما پھرا کے کبھی امی کبھی ابو کبھی بہن کبھی بھائی کبھی 6 مہینے کا بچہ، اس کو کیا پتا اس بچے کی طرف سے کیا قربانی واجب ہے، ادا کریں گے تو ہو جائے گی، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ فوت شدہ دکان کے سارے ثواب کے لیے کریں گے وہ ہو جائے گی، لیکن ان کی طرف سے بعد میں کریں، پہلے اپنا جو واجب ہے نا ایسا، اس واجب کو ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یہ بڑی سمجھنے کے توجہ طلب ہے۔ ایک اور بات، بکرا لیے نا تو وہ ایک کی طرف سے نومینیٹ کریں، معین کریں کہ یہ بندہ اس کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ اگر حصہ ڈالا ہوا ہے، کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ حصے ڈالے، تقریباً جوڑا کے 170 لوگوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ حصے ڈالے، جوڑا کے 170 گھروں نے الحمدللہ۔ ہمارے 24 جانور کمپلیٹ ہو گیا، آج ہم نے حصے بند کر دیا۔ ابھی کتنے لوگ آج میں نے، ایک تو ہمارے یہ اسلامی بھائی انہوں نے بھی مجھے کہا ایک اور حصہ ڈالنے، اور بھی 3 بلکہ 5 لوگوں کو آج میں ان کو معذرت کر چکا ہوں کہ نہیں اب حصے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا معیار۔ لوگ طرح طرح کی باتیں سمجھتے ہیں جی پورا گوشت نہیں دیتے، الحمدللہ ہم پورا جو جانور ہے اس کا گوشت پہلے وہ پوری جو ڈیری ہوتی ہے نا اس کے ہم 7 حصے تکے سے اندازے سے نہیں، چنگیاں موٹیاں دے وال تے پیڑیاں دے وال نہیں، ہم سارے گوشت کو بار بار مکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جناب اسپیشل ایک وہ جو کنڈا ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹوکری رکھتے ہیں، پہلے سب کا 18 کلو یا 20 کلو سب کا تول کے، اب جو 2-3 کلو بچا اس کو بھی سب میں پھر واپسی تول کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تول کا تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل ڈیروں پہ جناب لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہوا ہے، بزنس بنا لیا ہوا ہے، لیکن دعوت اسلامی نے دنیا میں ہر شعبے میں الحمدللہ کام کیا ہے، ہر معاملے میں کام کیا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کی باری آئی تو آپ کی دعوت اسلامی نے تقریباً 60 سے 70 ہزار بلڈ بیگز یعنی خون کی بوتلیں آپ کی دعوت اسلامی نے 2020 جب کرونا آیا تب سے لے کے ابھی تک وہ دعوت اسلامی امت مسلمہ کے لیے ڈونیٹ کر چکی ہے۔ جب لوگوں کی اصلاح کی باری آئی تو دعوت اسلامی گلی گلی محلے محلے مسجد مسجد جا کر دعوت اسلامی لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے ہے عمر پونے 200 سال ہے، اس پونے 2 سال نیز کی ہے، اچھا پونے 2 سال کا بیڑ ہے، 2 سال ویسے عمر ہے نا اس کی شریف، 2 سال نہیں بلکہ پونے 2 سال کا بیڑ ہے، اور اس کو جناب مکے مار کے نا اس کے دانت جاڑ رہے ہیں۔ اب بتائیں تالا نہیں ہوتا، تالا جندرا مار کے جناب ان دوندا کر دینے پہ، اب بتائیں جانور کو تکلیف ہے؟ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ شرعی طریقہ ہے اس کی عمر کا حساب لگایا جائے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں نا، جانور کی بھی لکھ دیا کریں کہ جناب ساڑی گاں اس دن سوئی ہے، ساڑی چھوٹی اس دن سوئی ہے، مجھ اس دن سوئی ہے، کوئی بات نہیں، قربانی کے لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بکرے کی عمر جو لیلا ہوتے ہیں نا، بکرا جو پتلے بکرے ہوتے ہیں چربی کے بغیر جن کا گوشت ہوتا ہے، ان بکروں کی عمر 1 سال 355 دن ہونا ضروری ہے، اور جو ویڑے ہیں ان کی عمر 2 سال وہ ہونا ضروری ہے۔ چاہے ویڑا ہے، چاہے ویڑی ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے چھوٹی ہے، چاہے کٹا ہے، مجھ ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بیل، جو بھی اس کی عمر کتنی 2 سال۔ اور اونٹ یا اونٹنی اس کی عمر 5 سال کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اس عمر سے کم کا یہ جانور ہوگا تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے زیادہ عمر کے ہوں گے تو اس کی قربانی افضل ہے۔
جو بھیڑ ہے، جو دمبا ہے، جس کے اوپر موٹی اون ہوتی ہے نا، اگر دمبا موٹا ہے نا جیسے وہ اون والے، اب اس کی عمر اگر 6 مہینے ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، یا 8 مہینے ہے، 9 مہینے، 10 مہینے ہے، اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے، دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہے، اس کی قربانی شرعی طور پہ جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا عمر کا؟ تو یہ دوندے چوکے ہونے پہ اب وہ اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اب لوگ اس میں بڑے نہیں اس طرح کے فراڈ کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے منڈیوں میں سے اور نیچے سے گوشت بھی نظر آ رہا ہے، ابھی تک وہ زخم 1 انچ کے برابر ہے تقریباً۔ اب اس جانور کی قربانی کے بارے میں اختلاف ہے، بہتر ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ لمپی سکن ایک بیماری جو آج کل یہ ویڑوں پائی ہوئی ہے، دعوت اسلامی نے الحمدللہ جو جتنے بھی ہمارے ویڑے آئے ہیں مختلف علاقوں سے، وہ آپ جب آئیں گے 1 دن پہلے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان کو ہم نے الحمدللہ ڈبل ویکسینیٹڈ کروایا ہوا ہے، ان کو 2 بار دوائیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو بیمار جانور کا گوشت نہ کھلایا جائے۔ لیکن اگر کسی جانور کو سکن پرابلم ہوئی، وہ سکن پرابلم صرف کھال کی حد تک ہوتی ہے، گوشت کا اس کا اثر بہت ڈیپ میں بعد میں جا کے ہوتا ہے۔ اگر صرف کھال پہ ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کا اثر گوشت کے اندر پہنچ گیا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا بیمار جانور جو چرتا نہیں ہے، اس جانور کی قربانی بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بس اب چند منٹ رہ گئے، اب آپ کو جانوروں کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ جو قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں نا لوگ، اگر اللہ نہ کرے کسی کی قربانی میں کوئی بد مذہب شامل ہو جائے، کوئی قادیانی آ جائے، کوئی ایسا بندہ کہ جس کے ایمان کے بارے میں شک ہے، اب اس کو جناب حصے میں شامل کر لیا تو اب ایک کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے چلو جی کہا تھا بکرا تے ہے لیکن موٹا گوشت بھی چاہیے، تو میں صرف گوشت لینے واسطے حصہ بنا پیا۔ جس نے صرف گوشت کی نیت سے حصہ ڈالا اس کی اپنی قربانی بھی نہیں ہوگی اور اس ایک کی وجہ سے باقی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کتنے بڑے مسئلے ہیں، کتنے اہم ترین مسائل ہیں یہ۔ اس طرح یہ شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت 2 طریقوں سے تقسیم کرنا جائز ہے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، اسلام نرمی کا دین ہے، لیکن ظاہر مسائل ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے نا۔ وہ بندہ نماز پڑھے دن آڑا کہ میں منہ میں اتنا چپکی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اسلام کا ڈاٹ ہے میں اندر منہ رکھنا ہے لیکن نماز بھی پڑھنی ہے، میں چڑھتے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کوئی اسلام ڈاٹ ہے؟ نہیں، یہ اپنی مرضی ہو رہی ہے، اپنے نفس کی پوجا ہو رہی ہے۔ اسلام جو مسائل دے رہے ہیں ان پر عمل ضروری ہے۔ یہ مسائل قرآن و حدیث پہ غور و خوض کر کے بڑی مشکل کے ساتھ ہمارے علماء نے بزرگوں نے ہمیں شرعی مسائل عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، گوشت کی تقسیم کا سن لیں۔ گوشت کو اگر تقسیم کرنا ہے نا، اچھا یہ تقسیم اپنے بکرے کا نہیں، جس نے 7 لوگوں کے حصے ڈالے اور وہ لوگ الگ الگ ہیں، دوسرے گھروں والے ہیں، اگر ایک ہی بندہ ہے، مثال کے طور پہ جناب والا ایساب کا بیڑا ہے اور ان کا بیڑا ہے اور اس سے بھی 7 ان کے اپنے بیٹے کے پوتوں کے سارے گھر کے ہی ہیں، اب یہ اگر ویسے بھی تقسیم کر دیں تو اس میں حرج نہیں اگر گھر کے سارے افراد راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہے، تول کر تقسیم کر لیں۔ ٹنڈا لیں 2400 کا 3500 کا جتنے کا بھی ملتا ہے آپ لے کے آئیں، کیونکہ اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے، پھر طریقہ کار کے مطابق کریں تو تول کر کریں۔ اگر تول نہیں سکتے تو پھر اس کا ایک اور آسان طریقہ، 7 اس کے سیری ہیں نا، ان 7 کے علاوہ ایک 8واں بندہ جس کا اس جانور میں حصہ نہیں ہے، 8ویں بندے کو اس پوری ٹھیری کا، پورے جانور کے گوشت کا مالک بنا دیں، اسے بولیں کہ ہم نے تمہیں سارے گوشت کا مالک بنایا، اب تم ہمیں اجازت دو، یہ جو بھی تمہارا حکم ہے۔ اب وہ بندہ یہ ہیلا شرعی ہیلا، اب وہ بولے گا کہ تم اتنا ڈھیریاں بنا لو اور سارے اس کو تقسیم کر لو، ہوا یہ بھی اندازے سے ہے لیکن یہ طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے، ایک 8ویں بندے کے ہیلے کے ذریعے ہوا ہے نا، یہ شرعی ہیلا ہے، آپ اس کو اس انداز میں تقسیم کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی مسئلہ سن لیں، بکرے کے یا بیڑے کے سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن ایک جس کے سینگ بالکل نہیں ہے نا، مونا لے لے، اس کی قربانی جائز، لیکن جس کے 2 سینگوں میں سے ایک سینگ پورا ٹوٹا ہوا ہے اور ایک سینگ ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کان 1/3 سے زیادہ چرا ہوا ہے، مثال کے طور پہ 1 انگلی کے برابر کان ہے بکری کا،
یعنی کہ 3 انچ کان، ان میں سے 1 انچ اگر چرا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس، کیونکہ ان دنوں موبائل میں بکروں کے کانوں کی بھی تصویریں آ رہی ہیں، کسی نے بکرے کے کان بھیجے، اس میں دیکھا کہ کان تقریباً اس کا یعنی 8 انچ کا کان تھا اس کا، تو وہ درمیان سے سارا فیشن کے نام پہ اس نے سارا کاٹا ہوا ہے، چیرا ہوا ہے۔ میں نے کہا جناب یہ کیا؟ کہتا ہے مسئلہ پوچھ رہے تھے قربانی لگے تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کہتے 48,000 دام ہے۔ میں نے کہا 48,000 چھوڑ کے بے شک آپ نے 50,000 کا لایا نا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ جو جانور پالتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی مسئلوں پر غور کرنا چاہیے۔ کانوں میں وہ مرغیاں ڈالنے کے چکروں میں جانوروں کے کانوں میں پنچ مشین سے یا ویسے سوراخ کر دیتے ہیں۔ اب جانور کے کان میں سوراخ کر دیا، اگر وہ سوراخ 1/3 سے زیادہ ہے، یعنی اس کے کان کے تیسرے حصے کو اس نے گھیر لیا ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کے دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خسی جانور، سمجھ رہے ہیں نا بڑے، خسی جانور اس کی قربانی کرنا جائز ہے، افضل ہے، سنت ہے خسی کی، ٹھیک ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی بہتر ہے کہ نہ کی جائے، ہو جائے گی اگر کسی نے غلطی سے، جس کو پتہ نہیں ہے وہ کسی نے کر دی ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں جان ہے۔ اب اگر کسی نے قربانی کی، پیٹ سے بچہ نکل آیا، اب شرعی حکم پتہ کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ساتھ ہی ذبح کریں۔ اگر ذبح کر کے نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ تو کچا ابھی کھانے کے قابل نہیں ہے، اب کھانے کے قابل نہیں ہے، کھا نہیں سکتے، پھر اس کو صدقہ کریں، یا اگر اپنا وہ اس کے برابر جو رقم ہے وہ رقم اتنی صدقہ کرنی چاہیے۔ اگر مرا ہوا بچہ نکلے معاذ اللہ تو پھر مرے ہوئے بچے کو پھینک دیا جائے، اور وہ جو قربانی کا گوشت ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے، آپ کا جانور حلال ہے، شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے قربانی کے مسائل میں بعض لوگ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹاتے ہیں تو پتھریلی زمین ہوتی ہے، پتھر بجری ہوتی ہے نیچے، آپ جانور کو گھسیٹ کر قبلہ کی طرف کرتے ہیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے ذبح کرنا یہ سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ انسان تو انسان، میرا اسلام کہتا ہے جانور کو بھی تکلیف نہ دو، یہ اسلام کا یہ درس ہے، اسلام کا یہ درس انسانیت ہے، یہ درس ہے اسلام کا کہ تم اپنے جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو۔ اور پھر قربانی کا جو جانور ہے نا، یہ کوئی بھی جانور ہے، جب اس کو ذبح کرنے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کریں اور جانور کو اپنے پاس اس انداز میں دبوچیں، آپ اس کے حلق میں جب چھری، جو تیز چھری ہے وہ چلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو لٹا کے نا چھری کو اینٹ پہ رگڑ رہا ہے، پتھر پہ رگڑ کے تیز کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ تو پہلے چھری کو تیز کر لیتا، تو اس بکری کو کیوں زیادہ موتے مارنا چاہ رہے؟ جب ذبح کرے تو چھری پہلے اپنی تیز کر لو، تیز چھری سے فوراً جانور کو ذبح کریں۔ اور تکبیر کیا پڑھنی ہے؟ باقی جو دعائیں ہیں لمبی چوڑی وہ اچھی بات ہے، مستحب پڑھیں، جن حصہ داروں کے نام ہے وہ نام لینا ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیت کر کے اجازت دے دے، جیسے جنہوں نے حصے ڈالے انہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، مجھے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے، اب ان کی قربانیوں کا میں وکیل ہوں، 170 لوگوں کی قربانیوں کا میں وکیل ہوں، مجھے بولیں گے، بول دیا انہوں نے، لکھا ہوا ہے، انہوں نے سائن کر دی ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب ہر بندہ وہاں موجود تو نہیں ہوگا نا، عورتوں کے حصے وہ تو نہیں وہاں موجود ہوں گی نا میدان میں، اب انہوں نے وکیل کو اجازت دے دی ہے، اب وکیل نے آگے اس کو قصائی کو کہنا ہے کہ آپ قربانی کو کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دعا، یہ جو تکبیر یہ لازمی پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ جب قصائی لاتے ہیں، قصائی سے بحث ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی 15,000 لینے، تسی آ کے نہیں 12,000 دینے، بکرے دی باری کہتے ہیں جی 5,000 دینے، تسی آ کے نہیں جی 4,000 دینے، یہ بحث ہوتی ہے نا۔ جب یہ بحث کر لیتے ہیں نا تو پھر اس سے یہ بھی پوچھ لیا کرے بھائی جان تکبیر آتی ہے ایک باری مہربانی کر کے اپنی زبانی تو ہرا دیو، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کو اپنی وہ مطلب بےزتی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں چھری تو تکبیر لکھی ہے، نہیں،
چھری کے اوپر لکھی ہوئی تکبیر قابل قبول نہیں ہے. یہ کوئی مشینی زبر والا کام نہیں کرنا. یہاں پہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہے. اپنے جانور کو ایسے ہاتھوں میں نہ دیں, ایسے برے ہاتھوں میں نہ دیں کہ جو آپ کی قربانی کو ضائع کر دے. قربانی کے جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا, جن میں سے 3 کا کٹ جانا ضروری ہوتا ہے. رگیں کون کون سی ہیں؟ ایک رگ ہوتی ہے وہ کھانے اور پانی کی رگ ہے, یعنی اس کا جو چارہ وغیرہ پٹھے, اس کا جو کاچا, اس کے جو ہوتے ہیں کھال وغیرہ, اس کی جو رگ ہے اس رگ کا نام ہوتا ہے موری, جیسے مری لکھتے ہیں ایسے موری. اور ایک رگ ہے وہ سانس کی نالی ہوتی ہے, اس رگ کو کہتے ہیں حلقوم, حلقوم. اور 2 رگیں ہوتی ہیں ودجین, جو خون کی رگیں ہوتی ہیں. ان 4 میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے, یا 4 میں سے سب کا اکثر یعنی آدھے سے زیادہ کٹ جانا ضروری ہوتا ہے, کٹنا ضروری ہوتا ہے. اس بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, دھیان کرنا ضروری ہے. ایک اور بات, کسائیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے نا, اگے بھی جانا ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جناب اسی آئے بس ہو گیا, کھا لیا کہ ابھی ذبح ہی نہیں کیا, بس کھا لیا کہ آگے تھوڑے کو. جھوٹ بڑا بولتے ہیں. عید کے دنوں میں جس دن بھی کرے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اب جناب ان کو کہیں کہ جانور جب پورا خود ٹھنڈا ہو جائے نا, اس کے بعد اس جانور کو آپ نے اس کی کھال کاٹنی ہے. تڑپتے جانور کی, ابھی وہ تڑپ رہے ہیں, اس کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں, اس کے دل کی رگیں پھاڑ رہے ہیں, نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوشش کر کے جانور پر رحم کرنا چاہیے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں جانور کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے, بکری پر رحم آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بڑی کمال کی بات پڑھی. آپ جانوروں کی, بکروں کی, بیڑوں کی بات کرتے ہیں. ایک مکھی بندے کا کیا نقصان کرتی ہے. بیڑا تو پھر بھی ٹکر لگا دے بندہ پینا پورا اٹھ نہیں سکتا. بکرے کی ٹکر سے جناب پیٹ میں سوراخ ہو جاتا ہے, اس کے سینگ جب کھپ جاتے ہیں تو تکلیف دے سکتے ہیں وہ, لیکن مکھی نے کیا تکلیف دینی ہے. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں, آپ کا قلم اس کے اوپر کالی سیاہی لگی ہوئی ہے, اب وہ سیاہی چوس کر ایک آدھا سا قطرہ پینے کے لیے مکھی اس نب کے اوپر بیٹھ گئی. آپ نے اتنی دیر تک ہاتھ بھی نہیں ہلایا, اتنی دیر تک قلم بھی نہیں ہلایا, اتنی دیر تک قلم بھی نہیں چلایا کہ کہیں میں ہاتھ ہلاؤں, قلم ہلاؤں تو اس مکھی کو جو یہ پانی کی صورت میں کچھ پی رہی ہے کہیں اس کو تکلیف نہ ہو. جو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں, اور جنہوں نے نقصان پہنچانا ہوتا ہے وہ جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا آخری بات سمجھے, جب جانور کو ذبح کرے, جانور پہلے صحیح تھا, ذبح کرتے ہوئے کسائی سے بھاگ گیا, کھمبے سے ٹکر لگ گئی, دیوار سے ٹکر لگ گئی, جانور میں اس وقت ذبح کرتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو وہ عیب نہیں کہا جائے گا, اس جانور کی قربانی کی جائے گی اور وہ بالکل قربانی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اس کی قربانی آپ کر لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں قربانی کے اور بھی جو شرعی مسائل ہیں وہ آپ سیکھیں, جو نہیں پتہ وہ علماء سے پوچھیں تاکہ ہماری قربانیاں ضائع نہ ہوں, ہماری قربانیاں شریعت کے مطابق ہوں, اسلام کے مطابق ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ